کون حضرت عائشہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی۔ کون حضرت ابو بکر صدیق؟ کہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن تشریف فرما ہے اور آسمانی کائنات کو دیکھ رہی ہیں کہ آسمانوں پر جو ستارے ہیں وہ چمک رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتی ہیں کبھی ادھر دیکھتی ہیں کہ اتنی تعداد کے اندر ستارے ہیں، اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم اتنے ستارے ہیں، کیا ان کی تعداد میں کسی کی کوئی نیکیاں بھی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے دل میں تھا کہ شاید میرے آقا یہ فرمائیں گے کہ آپ کے بابا حضرت ابو بکر صدیق کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ ساری نیکیاں عمر فاروق کی ایک طرف ہوں اور ابو بکر صدیق کی غار ثور والی نیکی ایک طرف ہو، وہ پھر بھی ان ساری نیکیوں سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ کا نام ہے، کچھ نے لکھا کہ ام رومان اور کچھ نے لکھا کہ آپ کی والدہ کا نام تھا زینب۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ آپ کا لقب ہے، ایک لقب ہے آپ کا حمیرہ، ایک ہے صدیقہ، اور آپ کی کنیت ہے ام عبداللہ۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن یہ کنیت انہیں آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی کہ اس وقت عرب کے اندر کنیت رکھنا یہ باعث عزت اور باعث بزرگی ہوتا تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میری تو کوئی اولاد نہیں، میری کیا کنیت ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ام عبداللہ، جو آپ کے بانجے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے عبداللہ بن زبیر، ان کی کنیت حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ آپ عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر بہت زیادہ مشقت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کثرت کے ساتھ جو نفلی عبادات ہیں وہ کرتی تھی، اور کثرت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ جو نفلی روزے ہیں وہ رکھا کرتی تھی، اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتی، اور جس جگہ پر قرآن مجید میں وہ آیتیں آتی جن میں وعیدوں کا ذکر ہے، آخرت کے عذاب کا ذکر ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے زار و قطار روتی تھی، گریہ و زاری کرتی تھی جب قرآن مجید میں وعیدوں والی آیات کی تلاوت کرتی، اور یہ کیفیت آپ پر کافی دیر تک برقرار رہی۔ اور پھر آپ صائم الدہر، آپ روزے کس طرح رکھتی تھی کہ گرمیاں ہیں، فرض روزے نہیں، آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ لوگ حج کے لیے گئے ہیں، 9 ذی الحج کا روزہ آپ نے رکھا ہے، اور اتنی شدت ہے پیاس کی، اور اس پیاس کی شدت کی وجہ سے بار بار آپ اپنے اوپر پانی گراتی ہیں،
اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ روزہ افطار کیوں نہیں کر لیتی، نفلی روزہ ہے، افطار کیوں نہیں کر لیتی؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب سے سنا تھا کہ جو یہ روزہ رکھے گا اس کے پورے سال کے لیے یہ روزہ کفایت کرے گا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو نفلی عبادات ہیں ان پر کس قدر قائم تھی، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کرتی کہ جو کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، جو کچھ آتا، آپ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیتی۔ آپ کے بانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1,00,000 سے بھی زیادہ درہم آپ کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا، اور اس دن آپ کا نفلی روزہ تھا، اور شام ہونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے وہ سارے درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے ہیں۔ اور وہ جو آپ کی خادمہ ہے نا، غلام، وہ کہتی ہے کہ آپ 1 درہم بھی رکھ لیتی تو شام کو آپ کے لیے گوشت کا انتظام ہو جاتا، وہ گوشت جو ساری غذاؤں کا سردار ہے اس کا اہتمام ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا تو پہلے کہتی تو میں رکھ لیتی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کے اندر یہ وصف تھا کہ جو کچھ بھی آتا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیتی۔ اور یہ وصف آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنے بابا حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا اللہ کے راستے میں مال پیش کرو، تو حضرت ابو بکر صدیق کی وہ ہستی ہے جنہوں نے سارا کچھ، یہاں تک کہ اپنے تن کے، اپنے جسم پہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن کر سارا کچھ اٹھا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ باپ کا یہ حال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تو ظاہر ہے وہ وصف اور خوبی بیٹی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو کچھ ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ فرما دے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 18 کے قریب آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان آیتوں کے ذریعے سے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں کہ کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں جن میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ساری عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ اور پھر چونکہ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے، اعلان نبوت کے 4تھے سال حضرت عائشہ صدیقہ کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ کا جو گھر تھا نا وہ سارا ماحول تو اسلامی تھا۔ کفر، شرک، یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کی ہوا بھی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو نہیں چھو سکی، وہ گھرانہ تھا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی تربیت فرمائی ہے، اور پھر جب آقا علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو آقا علیہ السلام نے خود، چونکہ آپ کا جو گھرانہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کی گود میں اللہ کے محبوب کا سر ہوتا ہے، ادھر سے رب کا جو قرآن ہے وہ نازل ہو رہا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو آقا علیہ السلام کی صحبت میں بارگاہ میں رہی ہیں، اس حال میں کہ حجرہ عائشہ کے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے،
اور وہاں پر رب کا قرآن نازل ہو رہا، یعنی وہ آیات بینات، وہ احادیث مبارکہ جن کا فیض حضرت عائشہ صدیقہ کو آقا علیہ السلام سے براہ راست ملا ہے، تو اب ذرا تصور کریں کہ ان کی تربیت کیسی ہوگی۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے 2210 احادیث مبارکہ یہ روایت کی گئی ہے۔ 174 احادیث متفق علیہ ہیں جو بخاری اور مسلم کے اندر نقل کی گئی ہے، اور پھر 54 حدیث وہ ہیں جو امام بخاری نے الگ سے حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے 69 حدیث مبارکہ وہ روایت کی ہے، اور کل احادیث 2210 حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی گئی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کا وہ ایک ذخیرہ علم ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا گیا۔ اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں اگر کسی صحابی کو کسی مسئلے کے اندر مشکل پیش آتی تو اس مسئلے کے حل کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آتے۔ آپ کو دین اسلام کی قرآن و حدیث کی تعلیمات پر، علم الحدیث پر، علم التفسیر پر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علوم کے ساتھ نوازا تھا کہ وہ مسئلہ جو کہیں سے حل نہیں ہوتا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اس کو حل فرما دے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ پھر دیکھیں نا، آپ چھوٹے سے چھوٹا جو عمل ہے دین اسلام کا اس کو بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک مرتبہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک نبینہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پردہ کر دیا۔ عرض کیا گیا وہ تو شخص نبینہ ہے اور آپ اس سے پردہ کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ نبینہ ہے، میں تو نبینی نہیں نا، وہ نبینہ ہے لیکن میں تو نبینی نہیں ہوں۔ یعنی اس قدر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پردہ کا بھی اہتمام فرماتی تھی۔ اگر آج اس دور کو دیکھا جائے تو ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، جو صدیقہ بنت صدیق ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، ان کی جو سیرت ہے آج ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جتنی بھی وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ساری برائیاں اور قباحتیں کس لیے ہیں کہ وہ جو پاکیزہ ہستیاں ہیں ان کی سیرت پاک سے ہم نے اپنی اولاد کو دور رکھ دیا ہے۔ کاش ہم ان کی سیرت پاک کو، ان کی سیرت طیبہ سے اپنی اولاد کو وہ علوم ان تک پہنچائیں، تو وہ جو ان ہستیوں کی طہارت اور پاکیزگی کا فیض ہے وہ ہماری اولاد کو بھی، ہماروں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی نصیب ہوگا۔ تو آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا 17 رمضان المبارک کو یوم وصال تھا، اس لیے چند باتیں آپ کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کی ہیں۔